پیسفل ایریا ہے، بہت خوبصورت ایریا ہے اور ٹورزم کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ وہاں کی مہمان نوازی، وہاں کا امن و سکون، وہاں پہ جرائم نہ ہونے کے برابر، اور ایجوکیشن جو ہے وہ ہائیسٹ ریٹ ہے پاکستان کے، پورے پاکستان میں اگر ہے تو وہ گلگت بلتستان ایریا میں، ناردرن ایریاز میں مشہور و معروف یہ دنیا کا خوبصورت ترین وادیاں ہیں۔ اس میں ست پارہ جھیل یہاں پہ ہے، کیٹو کی برف پوش وادی، ست پارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری برف پوش وادیاں جو ہیں دنیا بھر میں جو مشہور ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے، اور یہاں پہ لوگ باہر سے، مغربی دنیا سے بھی آتے ہیں یہاں پہ ٹورسٹ۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن ہمارے اس وقت جو الیکشن چور سرکار ہے اس نے یہاں پہ فسطائیت مسلط کی ہوئی ہے، اور عجیب و غریب قسم کی فسطائیت ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ وہاں کے عوام بھی عمران خان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور اس فسطائی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس فسطائی نظام نے وہاں پر بھی گولیاں چلانے سے یہ باز نہیں آئے۔ جب ایران امریکہ کا تنازع ہوا، لڑائی ہوئی، اور وہاں پہ احتجاج کیا، تو وہاں پہ بھی انہوں نے گولیاں چلائیں اور وہاں پہ بھی لاشیں گرائیں۔ یہ ہے ان کا حال۔ اور اب وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کو الیکشن لڑنے کی پارٹی ٹکٹ پہ اجازت نہیں ہے، پارٹی کا نشان ان کے پاس نہیں ہے، پارٹی وہاں پہ رجسٹر نہیں ہے، اور وہ آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں، جیسے 8 فروری کسی کو بینگن، کسی کو آلو، کسی کو چمچہ، کسی کو کفگیر، کسی کو درخت، کسی کو ریڈیو، کسی کو کچھ نشانات دیے ہوئے ہیں، بے شمار نشانات دیے ہیں، لیکن عوام ان کو تلاش کر کر کے، چن چن کے ان کی کمپین چلا رہی ہیں۔ امیدواروں کو کمپین چلانے کی اجازت نہیں ہے، باہر سے کوئی جاتا ہے تو ان کو الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آج کل کچھ واقعات کل ہوئے تھے، آج پھر واقعات ہوئے ہیں۔ آج اسد کیسر صاحب کو جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پنجاب پولیس نے وہاں پہ روک لیا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں، یہ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ کیا آنکھیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا نہیں دیکھ رہی؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے، کیونکہ سارے سسٹم کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ہمارے فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، مسٹر ڈکٹیٹر جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کو روک لیا گیا ایئرپورٹ پہ، اسلام آباد ایئرپورٹ سے انہوں نے جانا تھا گلگت بلتستان، اور الیکشن کمپین کے لیے جانا تھا۔ نہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے، نہ کچھ ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی گرانٹ ہے، اور یہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور ان کو آج روکا گیا۔ اسد کیسر صاحب کا ذرا دکھائیے گا جی کہ کیا تکرار ہو رہی ہے، ذرا سنائیے گا۔ ہماری وجہ سے آپ لوگوں نے کیا ہے تو لوگوں کی بھی آپ دیتے ہو، ہم بس سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے نا، بس بتاؤ کہ نہیں جانا۔ نہیں مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کو تکلیف ہے نا، مسافر مطلب یہ کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو جانے دو۔ ہم تو آپ کی عادی، لیکن باقی گاڑیوں کو چھوڑو نا، آپ کو تو تکلیف نہ دو، لوگوں کو چھوڑو، گاڑیاں جان دو ذرا سامنے۔ یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، لمبی قطار ہے، اور اس کا ایک اور پہلو بھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ پنجاب پولیس کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اسد کیسر صاحب کو جانے نہیں دینا، اور پنجاب پولیس کو اب کون کہہ سکتا ہے؟ پنجاب پولیس بظاہر تو مریم صاحبہ کے کنٹرول میں ہے، لیکن مریم صاحبہ جو ہیں وہ تو اس وقت زیر علاج ہیں، اور انہوں نے تو پہلے ہی جان چھڑوا لی کہ میجر سرجری ہوئی ہے، اور میجر سرجری کے بعد اب وہ ہاسپٹل میں ہیں یا گھر میں آرام کر رہے ہیں، اللہ جانے۔ تو انہوں نے تو یہ کہہ کے جان چھڑوا لی، اور اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں محسن نقوی سرکار آ جاتی ہے، مرکزی وزارت داخلہ ان کے پاس ہے، مرکزی اسلام آباد ایئرپورٹ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن کھڑی ہے پنجاب پولیس۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ تماشا آج سارا دن لگا رہا، اور اس کے بعد اگلا معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اسد کیسر صاحب کو تو روک لیا گیا، اور اس وقت یہ ٹریفک بحال ہوئی اور یہ راستے کھولے گئے جب جو نجی طیارہ ہے، وہ جو کمرشل فلائٹ تھی اسلام آباد سے گلگت جانے والی، وہ جب اڑ گئی اس کے بعد یہ راستہ کھولا گیا، تاکہ اب اگر ایئرپورٹ جا بھی سکتے ہیں تو آگے جہاز ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ اب ذرا کچھ اور آگے بڑھتے ہیں جی۔ یہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔ ایک اور بات ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ
یہ تو اپنی جگہ پہ. اس کے بعد ہوا یہ کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ بھی جا رہے تھے، اور انہوں نے کیا فرمایا، یہ ان کا ٹویٹ آ گیا، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ اسد کیسر صاحب کی وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آ گیا، اور اس میں کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج مجھے انتخابی مہم کے ضمن میں سکردو جانا تھا، بر وقت اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ راولپنڈی پولیس نے ایئرپورٹ جانے والی تمام ٹریفک روکی ہوئی ہے. بسیار کوشش کے باوجود اس ٹریفک بلاک کی کوئی معقول وجہ بیان نہیں کی گئی. ایئر بلون نے بھی دیدہ دانستہ ایئرپورٹ کے گیٹ پر ٹریفک کی جبری بندش کے باوجود فلائٹ کو وقت سے پہلے کلوز کر دیا. سکردو کے لیے مجھ سمیت 13 مسافروں کی فلائٹ مس ہوئی، اور ہمارے گرد سینکڑوں مسافر خواتین، بچے، بزرگ گرمی میں رول رہے تھے. مختلف فلائٹس کے بہت سے مسافروں کی فلائٹس مس ہوئیں، پروگرام خراب ہوئے، اور گھنٹوں کی خجل خواری کے بعد واپس لوٹ آئے ہیں. بے حسی اور نالائکی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ازراہ کرم دہشت گردی کی اطلاع والی کہانی سنانے کی کوشش نہ کی جائے. اب یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو نہیں پتا تھا کہ جناب یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے. یہ اسد کیسر کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اب اس میں اسی لپیٹے میں خواجہ سعد رفیق صاحب بھی آ گئے. تو یہ ہوا یہ کہ ایک تیر وہ جو دشمنوں کے لیے گڑا کھودا تھا اس میں وہ خود ہی گر گئے، اور انہوں نے پوری کی پوری داستان بھی لکھ دی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کہانی ہمیں نہ سنائی جائے. اور اب یہ کہانی پتہ نہیں اب شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں یا پھر محسن نقوی صاحب کو کہہ رہے ہیں یا پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں. یہ ان کو آپس میں ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ ان کے گھر کی بات ہے، وہ جانے اور ان کا جانے کام. اس کے بعد ہے جی اگلا، اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آ گئے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کچھ گفتگو انہوں نے بھی ٹویٹس کیے. انہوں نے بھی کہا کہ کل جنید اکبر اور دیگر پارلیمنٹرینز کی گرفتاری اور گلگت بلتستان سے صوبہ بدری، اور آج اسد کیسر صاحب کو گلگت کے لیے جہاز تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اسلام آباد میں پنجاب پولیس کا سڑک کو بند کرنا، یہ نظام شرم کے تصور سے عاری ہو چکا ہے. اور گلگت بلتستان میں الیکشن کمیشن میں فسطائیت کی منظور نظر مصنوعی اقتدار پر قابض جماعتوں کو کھلی چھوٹ ہے. پی ٹی آئی کو عوامی رابطے کی اجازت نہیں. عمران خان کے لیے عوام کا جذبہ منصوبہ سازوں کی نیندیں حرام اڑا رہا ہے. عوام ان کے ساتھ ہیں، جھوٹ ہی رہے گا. تو بات یہی ہے کہ اگر 4 سال کے بعد بھی مسٹر ڈکٹیٹر جو ہیں وہ 4 سال کے بعد بھی یہاں پہ کھڑے ہیں، اور ان کے سارے پپٹس جو ہیں وہ اس سٹیج پہ کھڑے ہیں، اور تمام پپٹس ناکام ہو چکے ہیں، تو میرا خیال ہے مسٹر ڈکٹیٹر کو اپنی اداؤں پہ، اپنے فیصلوں پہ، اپنی پالیسیوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب ذرا اس پہ پھر ایک پریس کانفرنس کی گئی، وہ ذرا سنائیے گا جی. اسد کیسر صاحب کو پہلے سنوائیں. پہلے میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دے، کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی دے، کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وہ مواقع دے کہ وہ پبلک کے پاس اپنا منشور بتائیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس اس عہدے پہ بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ کو ریزائن کرنا چاہیے. یہ عہدے بڑے نہیں ہوتے، یہ ٹائم گزر جاتا ہے. میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس طریقے صاحب کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس کو جو اس کا ہمارا بنیادی قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہم اس ملک کی شہری ہے. اس کے بعد جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ تحریک تحفظ عین پاکستان اپوزیشن رہنما ہیں، اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے. وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنوائیے گا جی. کہ سسٹم کی ایکسیپٹنس کی بات پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، اور خصوصاً جو آج کے حالات ہیں، اسد کیسر صاحب کو روک لیا گیا، جنید خان صاحب کو گلگت بلتستان بدر کر دیا گیا، عدالتیں کہاں ہیں؟ عدالتوں کا ایک کام ہے. اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے یہ کہ آپ کس قسم کے اس ملک کے اندر چیف جسٹس ہیں کہ جہاں کھلے عام آئین کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، شہریوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، شہریوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ خاموش ہے. گلگت بلتستان کی جو چیف کورٹ ہے، ان کے لیے ایک سوال ہے کہ
آپ کس طریقے سے ایک الیکٹورل پروسیس کو روک سکتے ہیں, الیکٹورل پروسیس کے اندر لوگوں کی شرکت کو روک سکتے ہیں. تو ہم نے تو اس ملک کے اندر کسی ادارے کی توقیر نہیں چھوڑی, نہ سپریم کورٹ کی, نہ نظام انصاف کی, نہ پارلیمان کی, نہ سیاسی جماعتوں کی. اب اگر ہم نے ملک کو اس چیلنجز سے نکالنا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راستہ ایک براڈر چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے آپ نکال سکتے ہیں اس ملک کو اس کرائسس سے, اس پولرائزیشن کو ختم کر سکتے ہیں, لوگوں کو واپس ایک قومی کانورسیشن میں واپس لے کر آ سکتے ہیں. آج اس ملک کا آئین, اس ملک کا سوشل کانٹریکٹ. تو یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام قابل قبول نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب, نواز شریف صاحب میں, شہباز شریف اور زرداری صاحب میں, بلاول اور مریم صاحبہ میں ایک مقابلہ چل رہا ہے. اور مقابلہ یہ ہے کہ بس آپ ہمیں سینے سے لگا لیں, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, ہم آپ کے تابع دار ہیں, ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں, بس ہمیں موقع دے دیں. اور دونوں میں مقابلہ چل رہا ہے, کیونکہ کل جناب زرداری صاحب نے یہ کہا, فرمایا زرداری صاحب نے, آپ حیران ہوں گے کہ پہلے ذرا سنیے کل کیا کہتے ہیں. اور انہوں نے, زرداری صاحب نے کل کیا پاکستان کہا. میں بھٹو صاحب کی لیگیسی کو لوگوں کو سمجھانا ہے. آج تک جتنے کام ہم نے کیے ہیں وہ 73 کانسٹیٹیوشن پہ کیے ہیں. ہم ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے, اپنے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے, ملک کو بھی مضبوط کریں گے. ملک چلانا اصل مسئلہ ہے, بات ہے ملک کی, ہر چیز ملک کی. بھٹو صاحب نے اگر شہادت قبول کی تو ملک کے لیے, اگر بی بی صاحبہ نے شہادت قبول کی, اگر مرتضیٰ بھٹو نے شہادت قبول کی, شاہ نواز بھٹو نے شہادت قبول کی, تو پاکستان کے لیے. اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان, تو اس لیے میں نے کہا پاکستان کھپے, یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شہادت قبول کی, جناب محترمہ بینظیر بھٹو محترمہ نے شہادت قبول کی, اور مرتضیٰ بھٹو نے, شاہ نواز بھٹو نے. تو کیا ان کا نظریہ یہ تھا جو زرداری صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں, یعنی کہ ہائیبرڈ نظام جو ہے اس کو اور فوجی نظام حکومت کو تگڑا کرنا ہے؟ تو صرف اتنی گزارش ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تو سزائے موت اور پھانسی دینے والے ہی جناب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب تھے, اور اگر وہ ان کی پھانسی اگر جنرل صاحب نے نہیں دی تھی اور ان کی پھانسی جائز تھی تو پھر آپ سپریم کورٹ کیوں گئے؟ اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو, انہوں نے تو ساری عمر ہی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف گزاری اور وہ بھی دہشت گردی کا شکار ہوئی. تو حیرت ہے. اب ذرا آتے ہیں زرداری صاحب کو, جب انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو جب تھوڑی سی دی گئی تھی, ٹائٹ کیا گیا تھا, تو زرداری صاحب کا ذرا سنائیے گا جی اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات. کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. اور یہ ہماری آرمی ہے, یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. آپ کے 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے, ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے. تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. مفاہمت کی سیاست, تو آپ کے بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ جناب زرداری صاحب تھے. اور پھر یہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد پھر وہ رفو چکر ہو گئے اور دبئی چلے گئے تھے, اور اس کے بعد پھر جب معاملات طے ہو گئے تو پھر وہ واپس آئے گئے تھے.